السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ بھارت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی، اس کے خلاف آج پوری دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر بسنے والے 2 ارب مسلمان سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے، بھارت کے اندر ہونے والی گستاخی کی مذمت کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے 2 ارب مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حرمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے دنیا کے اندر اس طرح کے موقع بہت کم آئے ہیں جیسا کہ آج آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یورپی، صلیبی، عیسائی ملکوں میں، یورپ کے اندر، مغرب کے اندر ہوتی رہی، اور اس کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج رہے۔ ایک زمانہ تھا جب یورپ کے گستاخوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخانہ خاکے شائع کیے، جب گستاخانہ کارٹون شائع کیے، تو اس وقت یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے اسی طرح سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی دن منایا تھا، جس طرح سے آج منایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج مسلمان جس طرح سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی دن منا رہے ہیں، یہ ماضی کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی دنوں سے مختلف ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس مرتبہ جو گستاخی ہے وہ یورپ کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر ہوئی ہے، اور اس مرتبہ جو مسلمان سب سے آگے ہیں وہ ناظرین کرام عرب دنیا کے مسلمان ہیں، اور اس مرتبہ جو عرب دنیا کے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، حرمت کی خاطر اور آپ کی عزت کے تحفظ کی خاطر جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ لائق تحسین ہیں۔ ناظرین کرام، کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے میں تجارت بڑی اہم ہوتی ہے۔ اگر تجارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں تو بہت سے ملک دیوالیہ ہو جائیں، بہت سے ملک کھانے پینے سے وہ قاصر ہو جائیں، کیونکہ بہت سے ملکوں کا جو انحصار ہے وہ دوسرے ملکوں پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر سعودی عرب مختلف ملکوں کو پیٹرول دینا بند کر دے تو ان ملکوں کے اندر تباہی آ جائے۔ ایسے ہی بھارت کے ساتھ اگر عرب دنیا تجارتی معاشی تعلقات ختم کر دے، جیسا کہ وہ کر رہی ہے اور جیسا کہ بائیکاٹ انڈیا ہو رہا ہے، اس سے ناظرین کرام بھارت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر بسنے والے 2 ارب مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا عالمی دن منا رہے ہیں، اور آج جمعے کے اجتماعات میں، جمعے کے خطبات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر پائے جانے والی مسجدوں میں خطبات دیے جائیں گے۔ یہ مسجدیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نہیں، یہ بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں یہ مسجدیں ہیں جہاں پر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجے گا۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کا وجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اور آپ کو دیا جانے والا جو دین ہے وہ آخری دین ہے، اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی اور یہ دنیا اور کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر مسلمان سڑکوں پر نکل کر اس سے پہلے بھی مظاہرے کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، اور مسلمان دنیا کو بتا رہے ہیں کہ چاہے مسلمان مغلوب ہوں، چاہے مسلمان اس وقت کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کی حرمت کی خاطر مسلمان ہر اقدام اٹھائیں گے اور اپنی جان دینے کو فخر سمجھیں گے۔ چنانچہ آج مسلمان اس عزم کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں کی گردنیں حاضر ہیں، اور آپ کے غلاموں کی گردنیں آپ کی حرمت اور آپ کی ناموس کی خاطر کٹنے کو تیار ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی بھی جابر دشمن کے سامنے آپ کی ناموس پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، آج بھارت کے اندر جو گستاخ تھے ان کے سر تن سے جدا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آج بھارت کے اندر جو گستاخ تھے، جس میں ایک ملعونہ خاتون جس کا نام نوپور شرما تھا، اور دوسرا ملعون شخص نوین کمار جندال، ان دونوں ملعونوں کو ہائی پروفائل سیکیورٹی دی گئی ہے، اور بھارت کے اندر مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔
ہم نے بھارت کے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ عام طور پر احتجاج ان کو کرنے نہیں دیا جاتا ہے، وہ عام طور پر سڑکوں پر نہیں نکل سکتے ہیں، اور پچھلے 8 سالوں سے بھارت کے اندر جو مسلم نسل کشی ہے وہ تو عروج پر ہے۔ آپ جانتے ہیں داڑھی، ٹوپی، کپڑے دیکھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کی مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتار لیے گئے، مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر کے ان کی جگہ مندر بنانے کی مہم عروج پر ہے، اور مسلمانوں کی خواتین سے حجاب نوچنے، برقعے اتارنے اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کی عزت اور آبرو کو پاؤں تلے روندنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو بھارت کے مسلمان ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا کہ بھارت کے مسلمان سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں اور ہر سطح پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کی خاطر بھارت کے مسلمانوں کا یہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور بھارت کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کو مٹا کر ہسپانیہ اور اسپین بنانے کا پلان ہے، اس کو بدلنے کا، اس کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھارت کے مسلمان اپنے حق کے لیے ڈٹ جائیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھارت کے مسلمان اپنا حق لینے کے لیے آخری دم تک لڑیں، اور جب تک مسلمان ایسا عزم کیے رکھیں گے کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ بھارت سے مسلمانوں کو یا اسلام کو یا دین کو مٹا سکیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، آج بھارت کے مسلمانوں پر جو مشکلات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھارت کے مسلمانوں کو داد دینا پڑے گی، اور ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے بھارت کے مسلمانوں کا جو عزم ہے، جو حوصلہ ہے، اسے مزید جلا بخشنی ہوگی، اور اس عزم اور حوصلے کو اسی طرح سے برقرار رہنا ہوگا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، آج بھارت کے مسلمان اگر بیٹھ جائیں، اگر خاموش ہو جائیں، تو پھر بھارت کے اندر ہر کوئی اٹھے گا اور گستاخی کرے گا۔ جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت چل رہی ہے، اس نفرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اگرچہ ناظرین کرام، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارت کے اندر اب حکومت نے، سرکار نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی دین کے بارے میں میڈیا پر بات نہ کرے، لیکن ناظرین کرام سچی بات یہ ہے کہ پچھلے 6-7 دنوں میں جو گستاخی ہوئی، اس کے بعد میڈیا نے مزید گستاخیاں کی، یعنی گستاخی پر گستاخی کی، اور گستاخی کو ڈیفینڈ کیا، اور گیرٹ ولڈر نامی جو دنیا کا سب سے بڑا گستاخ ہے ہالینڈ کا، اس کو انوائٹ کر کے انٹرویو کیے، اور یہ شہ دی اور یہ جرأت دی کہ ہاں ٹھیک ہے، گستاخی کرنی چاہیے، اور مسلمان تو بزدل ہیں، مسلمانوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی عادت سے باز آنے والے نہیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید گستاخیاں بھی کریں گے۔ اور اس سے ناظرین کرام پھر آپ جانتے ہیں یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان مشتعل ہوں اور مسلمانوں کو پھر مارا جائے، پیٹا جائے، کاٹا جائے، یعنی یہ دنگے فساد کے لیے چنگاری جلانا چاہتے ہیں، یہ آگ بھڑکانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آگ بھڑکے گی یعنی مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوں گے، جب مسلمان مشتعل ہوں گے تو ہندوؤں کو یہ اتار دیں گے، اور ہندو اور مسلمان پھر آپس میں لڑیں گے تو مسلمانوں کا خون بہے گا۔ یہ پوری منظم منصوبہ بندی کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے ضروری ہے کہ بھارت کے مسلمان جاگتے رہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بھارت کے مسلمان بیدار رہیں۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں، جو آپ کی شان میں گستاخی کی جرأت کرتے ہیں، ان کا حشر ابو لہب سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا دنیا کے اندر، آج کی دنیا کے اندر بھی، کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ یورپ کا کوئی گستاخ تھا، اس کی گاڑی جل گئی اور اس نے قرآن پاک کی توہین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اس کی گاڑی کو آگ لگ گئی، اور حیران کن طور پر آگ لگی اور وہ زندہ جل گیا اس کے اندر۔ تو دنیا کے اندر آج بھی جو گستاخ ہیں یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور انا کفیناک المستہزئین، قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی تعلیم عام کر رہے تھے، جب دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین اور منافقین اور کفار مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والے، آپ کا تمسخر اڑانے والے لوگوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ چنانچہ پھر ہم نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا
کہ جو گستاخ تھے ان کو نہ تو ہدایت نصیب ہوئی، نہ ہی انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور ان کا حشر دنیا کے اندر بھی رسوا کن ہوا اور آخرت کے اندر بھی رسوا کن ہوا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر کچھ گستاخ تھے، ان کو معافی نہیں دی گئی، انہوں نے کعبے کے پردوں میں جا کر وہ چھپ گئے، ان کے سر تن سے جدا کیے گئے، کیونکہ وہ اس حد تک جا چکے تھے، اس حد تک گر چکے تھے کہ ان کے گناہوں کی معافی ناممکن تھی۔ تو اس لیے گستاخ رسول جو بھی ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی کوئی گستاخی کرے گا، اس کا انجام دنیا کے اندر بھی رسوا کن ہوگا اور آخرت کے اندر بھی رسوا کن ہوگا۔ اور جو بھی گستاخی کرے گا اسے یا تو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے سر تن سے جدا ہو جائیں گے، یا پھر اللہ کا عذاب نازل ہو کر انہیں دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ آپ دیکھنا، آپ یاد رکھنا ناظرین کرام، انشاءاللہ یہ جو دو ملعون پیدا ہوئے بھارت کے اندر، نوپور شرما نامی خاتون ملعونہ اور دوسرا نوین کمار جندال، جو دونوں بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا حشر، ان کا انجام عبرت ناک ہوگا، رسوا کن ہوگا۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر میں آپ کو ایک اور خبر بتا دوں کہ ایک خبر یہ چلائی جا رہی ہے کہ ایران نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے اور اجیت دوول سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، لہٰذا گستاخوں کو سزا دی جائے، اور ایران اس پر شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے بھارت کی جو فورن منسٹری ہے، جو بھارت کی فورن منسٹری کا جو سپوکس پرسن ہے، اس نے بیان دیا ہے کہ ایران نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہے، یہ معاملہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات میں نہیں اٹھایا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت جو ایران کا وزیر خارجہ ہے امیر حسین عبداللہیان، وہ بھارت کی وزٹ پر ہے اور 2 دن سے وہ بھارت کے اندر ہے، اور اس نے بھارت کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ تو ایرانی میڈیا کے اندر یہ باتیں چلائی جا رہی تھیں، اور کچھ بھارتی میڈیا میں بھی باتیں چل رہی تھیں کہ ایران نے بڑا سخت پروٹیسٹ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور یہ ایشو اٹھایا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے، اور عرب دنیا جس طرح سے سعودی عرب کے جس طرح سے بھارت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے، اس طرح کا پروٹیسٹ ایران کی حکومت کی جانب سے سامنے نہیں آیا ہے۔ اور ایران نظریاتی طور پر چونکہ شیعہ کمیونٹی ہے، اور ایران کی حکومت بھی اس وقت وہ شیعہ نظریات کی حامل ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خود بھارت نے اعتراف کیا کہ ایران نے یہ ایشو نہیں اٹھایا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران کو بھی یہ معاملہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو ہر کوئی مانتا ہے۔ تو ایسے میں ایران کی جانب سے سخت قسم کے ریمارکس آنے چاہیے تھے، اور یہ دورہ کینسل ہونا چاہیے تھا، اور بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی ختم ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھارت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس وقت تک بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک کہ بھارت کے اندر یہ قانون نہ بن جائے کہ آئندہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ گفتگو کرے گا تو اسے نہ صرف جیل کی سزا ملے گی بلکہ اسے پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ جب پوری دنیا کے اندر یہ قانون بن جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کسی نے بھی کوئی جرت کی تو اسے پھانسی کی سزا ملے گی، تو آئندہ کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ چنانچہ ناظرین کرام، اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور چونکہ آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس عالمی دن کے موقع پر یہ مطالبہ کریں کہ پوری دنیا کے اندر اگرچہ اسلاموفوبیا کے خلاف قانون بنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو نفرت کا نشانہ بنانا یہ جرم ہے، یہ اقوام متحدہ کے اندر قرارداد منظور ہو چکی ہے، اس میں پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم تھے عمران خان، ان کا بڑا رول ہے، لیکن بہرحال ناموس رسالت کا عالمی قانون منظور کروانا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو آواز بلند کرنا ہوگی اور مسلمانوں کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی، ہم نے آپ کا نام بلند رکھا ہے اور آپ کی شان بلند رکھی ہے، اور آپ کا نام ہمیشہ بلند رہے گا، اور آپ کے دشمن اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ انشاءاللہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔